کلپ نمبر 708۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ ترجمہ: اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ ان تمام کاموں میں سے جو برے کام ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، یعنی تکبر و خود نمائی سے نہ چل۔ اسلام ہماری معاشرت اور رہن سہن کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ یاد رہے کہ فخر و تکبر کی چال اور متکبرین کسی بیٹھک وغیرہ سب ممنوع ہیں۔ ہمارے چلنے پھرنے، بیٹھنے اٹھنے میں تواضع اور انکساری ہونی چاہیے۔ گفتگو نرم اور چلنا آہستگی اور وقار کے ساتھ ہو۔ متکبرانہ اور اوباشوں اور لفنگوں والی چال اللہ عز و جل کو ناپسند ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام ہمیں صرف عقائد و عبادات ہی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ہماری معاشرت اور رہن سہن کے طریقے بھی ہمیں بتاتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو سے اسلامی پہلو کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ان مسلمانوں پر افسوس ہے جنہیں کفار کے طریقوں پر عمل کرنے میں تو فخر محسوس ہوتا ہے اور اسلامی طریقے اپنانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ معنی یہ ہے کہ تکبر و خود نمائی سے کچھ فائدہ نہیں، البتہ کئی صورتوں میں گناہ لازم ہو جاتا ہے، لہٰذا اترانا چھوڑو اور عاجزی و انکساری قبول کرو۔ چلنے کی چند سنتیں اور آداب۔ یہاں آیت کی مناسبت سے چلنے کی چند سنتیں اور آداب یاد رکھیں۔ نمبر 1، اگر موقع ہو تو راستے کے کنارے کنارے چلیں۔ نمبر 2، نہ اتنا تیز چلیں کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں، نہ اتنا آہستہ کہ آپ مریض معلوم ہوں، بلکہ درمیانی چال چلیں۔ نمبر 3، لفنگوں کی طرح گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ شرفاء کی چال نہیں بلکہ احمقوں اور مغروروں کی چال ہے۔ نمبر 4، چلنے میں یہ بھی احتیاط کریں کہ جوتے کی آواز پیدا نہ ہو۔ نمبر 5، راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی ادھر ادھر دیکھنے سے بچیں۔ نمبر 6، راستے میں 2 عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں۔ نمبر 7، پھدکتے ہوئے بازاری انداز میں نہ چلیں بلکہ نظریں نیچی کیے ہوئے پروقار طریقے پر چلیں۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ ترجمہ: یہ وحی کی ان حکمت والی باتوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہیں، اور اے سننے والے تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا ورنہ تجھے ملامت زدہ مردود کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ من الحکمہ، حکمت والی باتوں میں سے۔ ارشاد فرمایا کہ اس رکوع میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ حکمت والے احکام ہیں۔ حکمت کا کام وہ ہے جس کی صحت پر عقل گواہی دے اور اس سے نفس کی اصلاح ہو۔ یہاں آیت میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب کے سب پر از حکمت ہیں۔ ان احکام کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، اولاد کا قتل ناجائز و حرام ہے۔ نمبر 2، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ نمبر 3، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ نمبر 4، یتیم کے مال میں خیانت سے بچو اور وقت پر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ نمبر 5، وعدہ پورا کرو۔ نمبر 6، ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرو۔ نمبر 7، بغیر تحقیق کے باتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ نمبر 8، آنکھ، کان اور دل کی حفاظت کرو کہ ان کے متعلق سوال ہوگا۔ نمبر 9، زمین میں اترا کر نہ چلو، تکبر و خود نمائی اللہ عز و جل کو ناپسند اور عاجزی و انکساری پسند ہے۔ نمبر 10، شرک سے بچو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات کا حاصل توحید اور نیکیوں اور طاعتوں کا حکم دینا اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت دلانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ 18 آیتیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ سے مدحوراً تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں تھی۔ ان کی ابتدا توحید کے حکم سے ہوئی اور انتہا شرک کی ممانعت پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر حکمت کی اصل توحید و ایمان ہے اور کوئی قول و عمل اس کے بغیر قابل قبول نہیں۔
أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ترجمہ: کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنا لی؟ بے شک تم بہت بڑی بات بول رہے ہو. قولا عظیما، بڑی بات. مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ عز و جل کی بیٹیاں کہتے تھے. ان کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ بد نصیبوں، اپنے لیے لڑکیاں پسند نہیں کرتے، ان کی پیدائش پر ناراض ہوتے اور برا مناتے ہو، بلکہ انہیں قتل کر دیتے ہو اور اللہ عز و جل کے لیے لڑکیاں ثابت کرتے ہو. کیا خدا نے تمہارے خیال کے مطابق اچھی چیز یعنی لڑکے تمہیں دیے اور بری چیز اپنے لیے رکھی؟ یقیناً تم بہت ہی سخت بات کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو جو جسم کے خواص سے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. پھر اس میں بھی اپنی بڑائی رکھتے ہو کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو. یہ تمہاری کتنی بے ادبی اور گستاخی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.